اسی طرح سے میں کسی قسم کے غوث کتب ابدال اس قسم کی ٹرمنالوجیز کو نہ صرف یہ کہ آن نہیں کرتا، ان کو ٹھیک بھی نہیں سمجھتا. یہ پتہ نہیں کیا ہے، لیکن یہ اسلام نہیں ہے. ولی کے لفظ کو البتہ میں سمجھتا ہوں، اور وہ بھی اس معنی میں سمجھتا ہوں کہ ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست. میرے حساب سے ہر کلمہ گو کو ولی اللہ ہونا چاہیے، ہر کلمہ گو ولی اللہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ کچھ لوگ اس دوستی کا حق ادا نہیں کرتے اور کچھ کرتے ہیں. جو نہیں کرتے ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور اس دوستی کا حق ادا کرنا چاہیے. جو کرتے ہیں وہ سارے ولی اللہ ہیں. اس میں کوئی خاص بات نہیں، آپ بھی ولی اللہ، میں بھی ولی اللہ ہوں. کلمہ گو ہوتا کہ اگر کلمہ گو ولی اللہ نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا دوست نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ تو ولی کے لفظ کو میں آن کرتا ہوں، اور وہ بھی اس سینس میں کہ کوئی پتہ نہیں کوئی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے ولی اللہ. ہر کلمہ کو جو نماز روزہ زکوٰۃ حج پوری کر رہا ہے، بنیادی احکامات پورے خلوص دل سے پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، گناہ کرتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ سارے ولی اللہ ہیں. تو یہ کہ جنرل ٹرم کے طور پہ ولی کے لفظ کو میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے ولی کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کوئی خاص بہت ہی اونچی چیز نہیں ہوتا، وہ ایک مسلمان ہوتا ہے، اس کو ولی ہونا چاہیے. باقی یہ سب غوث کتب ابدال میں نہیں مانتا، یہ سارے روحانیت کے سلسلے بھی میں نہیں مانتا. اسی طریقے سے یہ پیری فقیری کا پورا سلسلہ میں اس کو بھی نہیں مانتا. میں جو بیعت کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی نہیں مانتا. بیعت انسانوں کی نہیں ہوتی، بیعت کسی نظریے کی، کسی سوچ کی، کسی ایکشن کی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان لی تو کس لیے لی؟ کہ ان کو پتہ لگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک ہم اس بات کا بدلہ نہیں لیں گے. یہ ایک بیعت تھی. آپ نے کوئی کام کرنا تو آپ اس کی بیعت لیں. کچھ 6 لوگ اکٹھے ہوں اور انہوں نے کہا جی ہم نے ایک یتیم خانہ بنانا ہے، اور وہ ایک بیعت کریں کہ جناب ہم پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ یتیم خانہ بنائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیں جتنی محنت کرنی پڑے کریں گے، پیسے لگانے پڑے لگائیں گے. یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، اوتھ لیا نا ایک کہ جی ہم یہ کام کریں گے. کسی چیز کے لیے اوتھ لے لینا کہ نہیں میں تو کروں گا، مصمم ارادہ کر لیا، وہ تو مجھے سمجھ آتا ہے. اس کے علاوہ کسی انسان کی بیعت، انسان جس نے خود بھی روزہ عشر پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، پتہ نہیں پیر کی بخشش ہونی ہے کہ مرید کی بخشش ہونی ہے، میں اس کو بھی نہیں مانتا. تو تصوف کے اس پورے سلسلے سے میں آگاہ ہی نہیں. اب رہ گئی بات یہ کہ پھر میں اسپرچویلٹی کی بات کیوں کرتا ہوں؟ میں اس تصوف کی بات نہیں کرتا، میں اسپرچویلٹی کی بات کرتا ہوں. میں وہ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ صرف اسلام نہیں ہے، اس کے بعد انسان بھی ہے. صرف اسلام نہیں ہے، اس کے بعد ایمان بھی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ تم ابھی صرف اسلام لائے ہو، ایمان تو بھی تمہارے الگ سے نیچے نہیں اترا. ایمان ایک سپرلیٹو ڈگری ہے اسلام کی. اسلام تو ان کچھ باتوں کا اعلان کرنے سے ہو جاتا ہے، ایمان تو آزمایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم لوگ اس بات پہ بخشے جاؤ گے کہ تم نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے اور تمہارا حساب کتاب نہیں ہوگا، تم سے سوال جواب نہیں ہوں گے. تو وہ جو ایمان ہے وہ پوری ایک آزمائش کا نام ہے.